سیدا پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں سید علی رضا رضوی اور حاضر ہوں لے کر پروگرام تاریخ جنت البقیع۔ جنت البقیع یعنی جنت کا ایک باغ۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کی وہ جگہ ہے کہ جہاں ائمہ معصومین کی قبر مبارک پائی جاتی ہیں۔ جنت البقیع سلجوقی حکومت کے وزیر مجد الملک نے اس عالی شان روضے کی تعمیر کروائی۔ یہ روضہ محبان اہل بیت کے لیے درگاہ کے مانند تھا کہ جہاں سینکڑوں تعداد میں لوگ زیارت کو جایا کرتے، لیکن کچھ ظالم حکمرانوں نے یعنی آل سعود اور ان کے پیروکاروں نے 21 اپریل سن 1925 کو یعنی 1345 ہجری کو ایک ایسے ثانیے کو انجام دیا کہ جس سے پوری دنیا میں احتجاج کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ان ظالم بادشاہوں نے اس مبارک روضے کو کچھ جعلی حدیثوں اور کچھ جعلی فتوات کی بنا پر منہدم کر دیا۔ جنت البقیع کی عظمت اسی بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ وہاں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 4 معصومین امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 اصحاب پیغمبر اور ازواج رسول کی بھی قبریں وہاں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کے ظالم حکمرانوں میں جن حاکموں کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں آل سعود سر فہرست ہیں۔ عبداللہ ابن وہاب جو کہ نجد شہر کا رہنے والا تھا، اور اس نے برطانیہ حکومت کے ساتھ مل کر ایک ایسی سازش رچی جس سازش کے تحت مسلمانوں کے خلاف ایک ایسے گروہ کو بنایا جسے آج کی دنیا وہابیت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہابیت وہ کٹر وادیتا، وہ انتہا پسندی ہے کہ جس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عبداللہ ابن وہاب نے ابن تیمیہ کی کچھ جعلی حدیثوں کا سہارا لیتے ہوئے اور کچھ علماؤں کا ساتھ لے کر ان کو جبراً ایسے فتوحات کو جاری کرنے کو کہا کہ جن کے بنا پر قبروں پر عمارتیں بنانا اور تصویروں کو پیش کرنا حرام قرار دیا، اور اس کے تحت جنت البقیع اور دیگر ائمہ اطہار کی قبر مبارک کو منہدم کیا۔ اسی عبداللہ ابن وہاب نے اپنی وہابیت کا پرچم پھیلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کے روضوں کو بھی عراق میں منہدم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 20,000 زائرین کا بھی قتل و غارت کیا۔ بر صغیر سے کافی عالم دین اور دنیا کے تمام عالم دین نے اس سانحے کے بعد اپنی آوازوں کو بلند کیا، احتجاج کیا۔ ہم آج اس دھرتی پر موجود ہیں جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ ہندوستان کی دھرتی کا سینہ بہت بڑا ہے، اور اس ملک میں تمام فرقے کے تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مذہب کو عزت دیتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں، سمان دیتے ہیں۔ ہندوستان سے تمام صدائیں بلند ہوئیں، اور اس ثانیے کے بعد سے لے کر آج تک احتجاج کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی کاموں میں مصروف ہوں، لیکن آج کے دن 8 شوال کو آپ جہاں بھی ہوں احتجاج کی صدا بلند کریں، اپنے تمام دوستوں کے درمیان ان پیغامات کو پہنچائے کہ جنت البقیع کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اور کن ظالم لوگوں نے ان روضوں کو مسمار کیا۔ ناظرین، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت صرف اور صرف اسی بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایسی بی بی تھیں کہ جن کو مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ابیہا کے لقب سے جانتے تھے، اور ان کے احترام میں جب بھی وہ ان کے سامنے آتی تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج کے مسلمان، وہ ظالم حکمران کہ جن کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ کچھ جعلی حدیثوں کے بنا پر اس طرح سے فتوحات پیش کرتے ہیں، اس طرح سے حکم صادر کرتے ہیں، اور دائمی طور پر روضوں کو، عمارتوں کو اور بارگاہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
یہ نقصان مادی طور پر تو عمارتوں کا ہے، لیکن معنوی طور پر اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ نقصان انسانیت کا ہے، یہ نقصان دین اسلام کا ہے، یہ نقصان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ احتجاج کی صدائیں بلند کریں، جس سے جیسا ہو سکے ویسا احتجاج کریں۔ آپ احتجاج گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنے سے کیا ہوگا، احتجاج سے کیا فائدے ہیں، کیا مفادات ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسے ہم ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں، 1857 میں ایک احتجاج انگریزوں کے خلاف بلند ہوا اور اس کی چنگاریاں پھیلتی گئیں۔ ان چنگاریوں نے ایک بڑی شکل لے لی اور یہ آگ بھڑکی اور ملک ہندوستان سن 1947 کو آزاد ہوا۔ وہ مہاتما گاندھی جنہوں نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس آزادی کی پریرنا انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے لی۔ ہم و آپ جن امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ کی قبر اطہار کو منظم کیا گیا، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کے محبت کے پیغام کو پھیلائیں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور مظلوم کا ساتھ دیں، احتجاج کریں۔ آج نہیں تو کل یہ چنگاری ایک بڑے شعلے کا روپ لے کر ان ظالم حکمرانوں کی کوششوں کو، سازشوں کو ناکام کر دے گی کہ جن کے منصوبے انسانیت کو نقصان پہنچانے کے ہیں۔ یہ احتجاج صرف ایک دھرم، مذہب اور فرقے کا احتجاج نہیں، یہ احتجاج تمام سماج کا احتجاج ہے، یہ احتجاج انسانیت کو بچائے رکھنے کا احتجاج ہے، یہ احتجاج مانوتا کو فروغ دینے کا احتجاج ہے۔ آئیے آپ اور ہم ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، آگے بڑھیں اور تمام ظالم طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ایک صدا بلند کریں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کی پیروی نہیں کریں گے، ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، ظالم کی مخالفت کریں گے۔ انہی لفظوں کے ساتھ ہم اپنی پوری ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے آپ سبھی کو اس دن کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں کبھی نہ کبھی اس روضے کی دوبارہ تعمیر ہوگی اور تمام زائرین، تمام محبان اہل بیت، تمام لوگ ان روضوں کو پھر سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ انہی جملوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، والسلام۔